کل کوئی کر رہا تھا، یہ گلا پھر آپ حکومت سے کریں؟ نہیں، حکومت سے کیا، میں تو پوری پولیٹیکل کلاس کو پوچھتا ہوں کہ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، انکوائری ہم کریں گے. کیا پاکستان میں سیکیورٹی کے معاملات سارے جو ہیں ان کو اسی طرح انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، اس طرح انکوائریز ہوتی ہیں؟ اور دوسری طرف یہ چیز ہے کہ جب ہم کہتے ہیں سولیڈیرٹی، وہ کہتے ہیں جی چیئرمین اور سارا سینٹ آپ کے ساتھ ہے، تو وہ کس کے خلاف ساتھ ہیں؟ کیا فوج کے خلاف وہ ساتھ کھڑے ہوئے؟ کیا فوج نے کوئی اپنا پولیٹیکل پاؤں پھیلایا ہے، کچھ کیا ہے؟ فوج جس کی ذمہ داری ہے نیشنل سیکیورٹی کی، آپ اس سیکیورٹی کے معاملات، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ملک کی سیکیورٹی آپ کو عزیز نہیں ہے. آپ اپنے سیاسی پکوڑے تلنا چاہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ اپنی حکومت قائم، اپنا دور قائم رکھنا چاہتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی سے آپ کو کوئی محبت نہیں ہے. یہ ظلم ہے سب سے بڑا. کھل کے آ جائے. اچھا، مجھے ابھی جوائن کیا ہے ارشد شریف صاحب نے، تھینک یو ویری مچ ارشد شریف صاحب. ابھی ہم نے آج جو گفتگو کا آغاز کیا وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جنرل صاحب سے ہم نے پوچھا کہ وہ سیکیورٹی کی لیکس کے معاملے کہاں تک پہنچے. مگر میں آپ کی طرف آتا ہوں، یہ جو پاناما کے اب جو ایشوز سامنے آ رہے ہیں اور اس میں دونوں آ رہا ہے، اور میں کل آپ کو دیکھ بھی رہا تھا دانیال عزیز صاحب کے ساتھ ایک کلپ میں آپ کا دیکھ رہا تھا بیٹھے ہوئے. یہ جتنے آپ کلیم کر رہے ہیں چیزیں اور یہ پیپرز جو ہیں، ایک تو یہ عدالت کے پاس بھی ہیں، مگر ان کی اتھینٹسٹی عام طور پر ٹاک شوز میں بھی اس پہ ڈاؤٹ بھی کیا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں اتھینٹک بھی ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ارشد شریف صاحب، یہ معاملہ کہاں جاتا نظر آتا ہے آپ کو؟ جی قاضی سعید صاحب بہت شکریہ. اوتھینٹسٹی کی جہاں تک بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سکینڈل چلا تھا جس میں کہ سر مینشن راک فورڈ اسٹیٹ کا ذکر آتا تھا. اس کی بھی جب آپ پروسیڈنگز پڑھیں تو اس میں بھی ڈاکومنٹس کی اوتھینٹسٹی چیلنج کی گئی تھی. پوری دنیا میں نہ آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے اس کی ریزائن کرنے سے پہلے پاناما پیپرز کی اوتھینٹسٹی چیلنج کی، نہ برطانوی پرائم منسٹر ڈیوڈ کیمرون نے ان کی اوتھینٹسٹی چیلنج کی، نہ دیگر ممالک جہاں پہ لوگوں نے استعفے دیے انہوں نے پاناما پیپرز کی اوتھینٹسٹی چیلنج کی ہے. تو